بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے اردو زبان کے زوال کے حوالے سے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اصل مجرم کون ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری آنے والی ہر ویڈیو پہنچ سکے۔ ناظرین، ہماری پیدائش سے کہیں پہلے مدرسہ کو اسکول بنا دیا گیا تھا، لیکن انگریزی زبان کی اصطلاحات دوران تعلیم استعمال نہیں ہوتی تھیں۔ جب ہم پرائمری جماعت میں پڑھتے تھے تو 3-4 الفاظ انگریزی زبان کے رائج تھے، جیسا کہ ہیڈ ماسٹر، فیس، فیل، پاس اور جمعرات کو لاسٹ ورکنگ ڈے کہا جاتا تھا، کیونکہ ان دنوں اتوار کی بجائے جمعہ کے دن سرکاری چھٹی ہوتی تھی۔ ناظرین، جب ہم تیسری جماعت میں آئے تو ایک نیا لڑکا ہماری جماعت میں داخل ہوا جو انگلش میڈیم اسکول سے 2 جماعتیں پڑھ کر آیا تھا۔ اس کے منہ سے میں نے پہلی مرتبہ لفظ پیپر سنا، ورنہ ہم پرچہ کہا کرتے تھے۔ مجھے یہ لفظ بہت عجیب سا لگا۔ چوتھی کلاس میں ہمارے ایک استاد صاحب آئے جنہوں نے کہا کہ مجھے استاد جی کی بجائے سر جی کہا کرو۔ یوں وہ استاد جی سے سر جی کہلانے لگے۔ ان کی دیکھا دیکھی آہستہ آہستہ یہ اصطلاح پورے اسکول میں پھیل گئی اور ہر طرف سر جی ہو گئی۔ سارے اساتذہ ٹیچر بن گئے۔ پھر عام بول چال میں غیر محسوس طریقے سے اردو کا جو زوال شروع ہوا وہ اب تک جاری ہے۔ ناظرین، اب تو یاد بھی نہیں کہ کب جماعت کلاس میں تبدیل ہو گئی اور جو میرے ہم جماعت تھے وہ کب کلاس فیلو بن گئے۔ ناظرین، اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم، ششم، ہفتم، ہشتم، نہم اور دہم جماعتیں ہوتی تھیں اور کمروں کے باہر لگی تختیوں پر اسی طرح لکھا ہوتا تھا۔ پھر کمروں سے کلاس روم بن گئے اور 1st سے 10th کلاس کی نیم پلیٹس لگ گئیں۔ تفریح کی جگہ ریسیس اور بریک کے الفاظ استعمال ہونے لگے۔ گرمیوں کی چھٹیاں اور سردیوں کی چھٹیوں کی جگہ سمر ویکیشن اور ونٹر ویکیشن آ گئیں۔ چھٹیوں کا کام نہ رہا بلکہ ہوم ورک ہو گیا۔ ناظرین، ہم نے یوم آزادی کی بجائے انڈیپینڈنس ڈے منانا شروع کر دیا۔ پہلے پرچے شروع ہونے کی تاریخ آتی تھی، اب پیپرز کی ڈیٹ شیٹ آنے لگی۔ ششماہی اور سالانہ امتحانات کی جگہ مڈ ٹرم اور فائنل ایگزامز کی اصطلاح آ گئی۔ امتحانات کی جگہ ایگزامز ہونے لگے۔ اب طلبہ امتحان دینے کے لیے امتحانی مرکز نہیں جاتے بلکہ اسٹوڈنٹس ایگزامز دینے کے لیے ایگزامینیشن ہال جاتے ہیں۔ قلم دوات، سیاہی، تختی، گاچی، سلیٹ اور سلیٹی جیسی اشیاء گویا میوزیم میں رکھ دی گئیں اور ان کی جگہ کچی پینسل اور بال پین نے لے لی۔ کاپیاں گئیں، نوٹ بکس آ گئیں، نصاب کو کورس کہا جانے لگا اور اس کورس کی ساری کتابیں بکس بن گئیں۔ یوں بکس کے نام بھی تبدیل ہو گئے۔ ناظرین، ریاضی کو میتھ کہا جانے لگا، اسلامیات اسلامک اسٹڈی بن گئی، انگریزی کی کتاب انگلش بک بن گئی، اسی طرح طبیعیات، فزکس، معاشیات، اکنامکس اور مطالعہ پاکستان پاک اسٹڈی لکھی اور پڑھی جانے لگی۔ ناظرین، پہلے طلباء پڑھائی کرتے تھے، پھر اسٹوڈنٹ اسٹڈی کرنے لگے۔ پہاڑے یاد کرنے والوں کی اولادیں ٹیبل یاد کرنے لگیں۔ اساتذہ کے لیے میز اور کرسیاں لگانے والے ٹیچرز کے لیے ٹیبل اور چیئرز لگانے لگے۔ داخلوں کی بجائے ایڈمیشنز ہونے لگے۔ اول، دوم، سوم آنے والے طلبہ 1st، 2nd، 3rd آنے والے اسٹوڈنٹس بن گئے۔ پہلے انعام ملا کرتے تھے، پھر پرائز ملنے لگے۔ ناظرین، تعلیمی اداروں کا رونا ہی کیوں رویا جائے؟ ہمارے گھروں میں اردو کو یتیم اولاد کی طرح ایک کونے میں ڈال دیا گیا۔ زنان خانہ اور مردان خانہ تو کب کے ختم ہو گئے،
خوابگاہ کی البتہ موجودگی لازمی ہے تو اسے ہم نے بیڈ روم کا نام دے دیا۔ باورچی خانہ کچن بن گیا اور اس میں پڑے برتن کراکری۔ غسل خانہ پہلے باتھ روم ہوا، پھر ترقی کر کے واش روم بن گیا۔ مہمان خانہ یا بیٹھک کو اب ڈرائنگ روم کہتے ہوئے فخر محسوس کیا جاتا ہے۔ ناظرین، پہلی منزل کو گراؤنڈ فلور کا نام دے دیا گیا اور دوسری منزل کو فرسٹ فلور۔ دروازہ ڈور کہلایا جانے لگا اور پہلے گھنٹی بجتی تھی، اب بیل بجنے لگے۔ کمرے روم بن گئے، کپڑے الماری کی جگہ کیبن میں رکھے جانے لگے۔ ناظرین، ابو جی جیسا پیار اور ادب سے بھرپور تخاب دقیانوسی لگنے لگا اور ہر طرف پاپا پاپا کی گردان لگ گئی۔ اسی طرح شہد کی طرح میٹھا لفظ امی جی ممی میں تبدیل ہو گیا۔ سب سے زیادہ نقصان رشتوں کی پہچان کا ہوا۔ چچا چچی، تایا تائی، ماموں ممانی، پھوپھا پھوپھو، خالو خالہ، سب کے سب ایک غیر ادبی اور بے احترام سے لفظ انکل اور آنٹی میں تبدیل ہو گئے۔ بچوں کے لیے ریڈی والے سے لے کر سگے رشتہ دار تک سب انکل بن گئے، یعنی محمود و ایاز ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے۔ ساری عورتیں آنٹیاں، چچا زاد، ماموں زاد، خالہ زاد بہنیں اور بھائی سب کے سب کزن میں تبدیل ہو گئے۔ نہ رشتے کی پہچان رہی اور نہ ہی جنس کی۔ ناظرین، بس ایک کام کرنے والی پہلے بھی ماسی تھی اور اب بھی ماسی ہے۔ ناظرین، گھر اور سکول میں اتنی زیادہ تبدیلیوں کے بعد بازار انگریزی کی زد سے کیسے محفوظ رہتا؟ دکانیں شاپس میں تبدیل ہو گئیں اور ان پر گاہکوں کی بجائے کسٹمرز آنے لگے۔ آخر کیوں نہ ہوتا کہ دکاندار بھی تو سیلز مین بن گئے، جس کی وجہ سے لوگوں نے خریداری چھوڑ دی اور شاپنگ کرنے لگے۔ سڑکیں روڈ بن گئیں، کپڑے کا بازار کلات مارکیٹ بن گیا۔ کریانے کی دکان نے جنرل سٹور کا روپ دھار لیا اور نائی نے باربر بن کر حمام بند کر دیا اور ہیئر کٹنگ سیلون کھول لیا۔ ناظرین، ایسے ماحول میں دفاتر بھلا کہاں بچتے؟ پہلے ہمارا دفتر ہوتا تھا جہاں مہینے کے مہینے تنخواہ ملا کرتی تھی، اب آفس بن گیا اور منتھ ٹو منتھ سیلری ملنے لگی۔ جو صاحب تھے وہ باس بن گئے، بابو کلرک اور چپڑاسی پی ایم۔ پہلے دفتر کے نظام الاوقات لکھے ہوتے تھے، اب آفس ٹائمنگ کا بورڈ لگ گیا۔ ناظرین، آوے کا آوا کچھ یوں بگڑا کہ ہمارے صدر پاکستان کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کہا جانے لگا۔ پہلے وزیر اعظم، اب پرائم منسٹر کہا جانے لگا۔ وزیر اعلیٰ چیف منسٹر بن گئے۔ وفاقی حکومت کو فیڈرل گورنمنٹ کہا جانے لگا اور صوبائی کو پروونشل۔ سود جیسے قبیح فعل کو انٹرسٹ کہا جانے لگا۔ طوائفیں آرٹسٹ بن گئیں اور محبت کو لو کا نام دے کر محبت کی ساری چاشنی اور تقدس ہی چھین لیا گیا۔ محبوب بوائے فرینڈ اور محبوبہ گرل فرینڈ بن گئی۔ صحافی رپورٹر بن گئے اور خبروں کی جگہ ہم نیوز سننے لگے۔ ناظرین، کس کس کا اور کہاں کہاں کا رونا رویا جائے۔ اردو زبان کے زوال میں حکومت سے لے کر ایک عام آدمی تک سب نے اپنا بھرپور حصہ ڈالا ہے، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں کہ ہم نے اپنی خوبصورت زبان اردو کا حلیہ مغرب سے مرعوب ہو کر کیسے بگاڑ لیا۔ وہ الفاظ جو اردو زبان میں پہلے سے موجود ہیں اور مستعمل بھی ہیں، ان کو چھوڑ کر انگریزی زبان کے الفاظ کو استعمال کرنے میں فخر محسوس کرنے لگے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ ناظرین، اردو کے ساتھ ایسا سوتیلا سلوک کرتے کرتے کہیں خدا نخواستہ
بحیثیت قوم کہیں ہم بے زبان ہو جائیں، پھر وہ سب نہ کہہ سکیں جو ہمارے دلوں سے نکلے، اور اگر ہمارے منہ سے یہ زبان نکل بھی آئے تو کوئی سننے والا ہی نہ رہے۔ آپ کی زبان کے ساتھ آپ کی بقا کھڑی ہے۔ سفید رنگ پھیر لینے سے کوا بگلا تو نہ بن سکے گا، خود اپنے آپ سے بھی جائے گا۔ دھیان رہے کہ ہماری آج کی بے رخی ہمارا کل گونگا نہ کر دے۔